الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم۔ سورہ کہف کی پہلی 8 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد و ستائش اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت اور آخرت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی تردید کی ہے جو اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 110 آیات ہیں اور یہ صورت اپنے عناوین اور اپنے مضامین کے حوالے سے بڑی ہی عظیم صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بہت زیادہ ترغیب، فضائل اور اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ کا تتبع کرنے سے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت 8 دن تک اس کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، جہاں بیٹھ کر کوئی تلاوت کر رہا ہے اس جگہ سے لے کر خانہ کعبہ کے درمیان تک پورے حصے میں اللہ ایک نور پیدا فرمائیں گے جو چمکتا رہے گا، یعنی گویا اس پڑھنے والے کی نسبت اور تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ تجلیات الہی کے ساتھ جڑ جائے گی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے روز کرے گا اللہ رب العزت اس پڑھنے والے سے لے کر کے آسمان تک، یعنی زمین سے آسمان تک کے درمیان ایک نور پیدا فرمائیں گے اور یہ نور قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور پیدا فرمائیں گے جس کی روشنی، چمک اور چمک وہ پورا ہفتہ جاری و ساری رہے گی، گویا یہ نور ہدایت میں چلتا رہے گا۔ پھر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس سورہ مبارکہ کی پہلی 10 آیات پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے، اور جو شخص اس سورہ مبارکہ کی آخری 10 آیات پڑھتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیات
اور آخری 3 آیات کے حوالے سے بھی اسی طرح کے فضائل موجود ہیں کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 3 آیات اور آخری 3 آیات کو پڑھتا ہے اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اہل ایمان اور اہل دل نے اس کا وظیفہ اور اس کا ورد اس کو قائم رکھا، جاری رکھا، اور یہ سلسلہ سابقین اولین میں جو ہمارے اسلاف اور اکابر ہیں ان میں ان کا طریقہ اور وتیرہ یہ رہا کہ وہ اپنی اولادوں کو بچپن سے ہی اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے اور معمول بنوایا کرتے تھے کہ ہر جمعہ کے روز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہو۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کی جب رات ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم جمعہ رات کہتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص غروب آفتاب سے لے کر کے اگلے دن غروب آفتاب سے پہلے تک اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے یہ سارے فضائل ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اس لیے اس رات کو پڑھیں یا اگلے دن کو پڑھیں، اس کے فضائل اور مناقب اور اس کا جو بشارتیں ہیں اس کا استحقاق انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ سورہ مبارکہ اپنے عناوین اور اپنے مضامین کے لحاظ سے انتہائی عجیب و غریب قسم کی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو عنوان ہے یا اس کے جو عناوین ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں ایک شخصیت ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ اللہ پاک نے انہیں علم، عمل، روحانیت اور نورانیت سے نوازا تھا۔ بہت اللہ والے تھے، دنیاوی علوم پر بھی دسترس تھے اور دینی علوم پر تو بہرحال وہ اپنی مثال آپ تھے۔ زندگی بھر ان کی زبان پر ایک جملہ ہوا کرتا تھا، جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا نا اس کے بعد سے مرتے دم تک ایک جملہ ہوا کرتا تھا، بھائی بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی تو جنت میں ہوگی۔ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی جنت میں ہوگی، جنت میں جوان ہو کر کے جائیں گے۔ گویا اس جملے کے اندر اتنا وثوق تھا کہ انہیں اپنے رب کی ذات سے کامل امید تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر تاریخ نے اس بات کو رقم کیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا بڑھاپے کے عالم میں، داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے۔ جب انتقال ہوا تو غسل کے بعد وہاں موجود تمام انسانوں نے ان کے وجود کی، ان کے چہرے مبارک کی جب زیارت کی تو دیکھا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ وہ اللہ نے ان کے وثوق، اعتماد اور توکل کی بنیاد پر گویا یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے مناظر آجا، میں تجھے اپنا منظر دکھاتا ہوں، اور ان کو جوان بنا کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جو جسم کے اندر نقاہت اور جسم کے اندر جو بڑھاپے کی وجہ سے ڈھیلا پن ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ بہرحال سید مناظر احسن گیلانی، یہ تعارف میں نے اس لیے کروایا کہ اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی علم، روحانیت اور نورانیت میں گزاری۔ آخری وقت تھا تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پھر سے اپنے زیر مطالعہ کیا اور مطالعہ اس کا پھر سے کیا اور اس کے حوالے سے کچھ نوٹس لکھنا شروع کیے، اس کی کچھ تفسیر لکھنا شروع کی۔ اس پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ انہوں نے ایک جملے میں لکھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ ہماری تہذیب کا رد ہے۔ ہماری تہذیب کا عرض کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں کلچر وہ انگلش والا ہے نا، تو اب اس کو میں انگلش میں جب کہوں گا تو آپ کو بالکل بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں
کہ ڈونکی کلچر جو ہے یہ اس کی تردید ہے. یہ جو گدھوں کی تہذیب ہے نا، جس کے اندر شہوت اور پیٹ، ان دو ہی چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے. زندگی کے تمام تر زاویے پیٹ کے گرد گھومتے ہیں یا شہوت کے گرد گھومتے ہیں. اسی سے کمیونزم اور اسی سے جو سیکشولزم جو ہے وہ وجود پذیر ہوا اور اسی کو پروان چڑھایا گیا اور پروان چڑھایا جا رہا ہے. اور مسلم ممالک کے اندر بھی اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، چاہے وہ 8 مارچ کے تناظر میں ہو، چاہے وہ حقوق نسواں کے نام سے ہو، چاہے وہ آزادی مارچ کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو. لیکن یہ سارے سلسلے اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ ہماری تہذیب کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. بات سمجھ میں؟ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تہذیب کا رد کیا ہے. عنوانات کیا ہیں؟ بنیادی عنوانات 4 ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، اور نمبر 4 قرآن کی حقانیت. یہ 4 بنیادی عنوانات ہیں. لیکن اس کے ضمن میں جو عنوانات بیان ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیجئے، پھر ترجمہ پڑھتے ہیں. اس کے ضمن میں پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں اپنی کتاب کی 2 صفات بیان فرمائی ہیں. ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ کتاب بشیر بھی ہے اہل ایمان کے لیے، نذیر بھی ہے اہل عدوان کے لیے یا گناہ گاروں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے. دوسری بات، قرآن مجید کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اس قرآن میں کسی طرح کی بھی کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کجیوں کو ختم کرنے والا ہے. یہ قرآن ٹیڑھ پن کو درستگی کی طرف لانے والا ہے. یہ قرآن سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا ہے. پھر بتایا یہ گیا ہے کہ چند نوجوان جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے ان کی زندگی کیسی گزری، کیا طرز عمل تھا، کیا ان کا وتیرہ تھا، انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن آنے والوں کے لیے کیا نقوش مرتب کیے، آنے والوں کے لیے کیا پیغام اور سبق چھوڑا، یہ بیان کیا گیا. پھر اسی ضمن میں اللہ نے اپنی کتاب کی تلاوت کا حکم دیا ہے. پھر جنت اور جہنم کو بیان کیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے. پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تکبر، غرور اللہ کے ہاں مذموم ترین چیز ہے. اس ضمن میں اللہ نے 2 واقعات بیان فرمائے ہیں. ایک واقعہ 2 دوستوں یا بھائیوں کا ہے جن میں سے ایک کے باغات ہیں، دوسرا فقیر ہے، تنگ دست ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے. اس کا واقعہ بیان کیا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا. دوسرا واقعہ تکبر اور غرور کی مذمت میں حضرت آدم اور ان کے مقابلے میں ابلیس کا بیان کیا گیا. پھر اس سورہ مبارکہ میں 4 بڑے اہم واقعات بیان کیے گئے. اصحاب کہف کا واقعہ، وہی 2 بھائیوں یا دوستوں کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. چوتھا ذوالقرنین بادشاہ کے 3 اسفار زبردست قسم کے، ان کو بیان کیا گیا. پھر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب کے تحت چل رہا ہے، اسباب ہوں گے تو دنیا چلے گی. نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. ہاں بہت دفعہ اسباب کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر کے، اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے نتیجے میں جو مظاہر ہیں ان کو ظاہر فرماتے ہیں، یا جو نتائج ہیں ان کو ظاہر فرماتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص شان ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کی ہے، جس میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ کیسے ایک مردہ پکی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی کیسے اچھل کر زندہ ہو کر کے کیسے وہ دریا میں کودتی ہے، اور دریا کا پانی جو روا دوا ہے کیسے اس مچھلی کے چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیچ میں راستہ چھوڑتا جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اسباب نہیں ہے. یہاں پر اسباب نہیں ہیں، اسباب کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واقعات اور کچھ چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں. اس سورہ مبارکہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اشارتاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی انتہا اور اختتام اس بات پہ کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اچھے اعمال کر لے، ورنہ میرے ہاں ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھے اعمال کرو گے تو میری رحمت کے آغوش میں آ جاؤ گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں کرو گے تو پھر ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں ان مضامین کا جو بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً اگلے دروس میں بات ہوگی۔ دیکھیں جی آیات کریمہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی۔ لم یجعل لہ قیما، اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے، اس کے احکامات میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کے واقعات میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کی مثالوں میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کے بیان کیے ہوئے واقعات میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کی مثالوں میں اور اس کے مواعظ میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کے پیغامات میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کی تشریح اور تفسیر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کی تعبیرات میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ قرآن قیم ہے، یعنی کہ ٹیڑھ پن سے محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری اور نقص عیب نہیں ہے۔ یہی بات قرآن پاک نے کہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ یہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے، دلائل، براہین اور واضح ثبوتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ کوئی شخص اس میں آج تک نقص نہیں ظاہر کر سکتا، اس کے الفاظ تک میں۔ اسی لیے اہل عرب کو چیلنج کیا گیا، اور یہ چیلنج قرآن پاک نے 3 بڑے مقامات پر کیا ہے۔ لاؤ، اگر تم اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، بندوں اور مخلوق کی کتاب سمجھتے ہو، تو اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ نہیں لا سکتے اس کی صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے 1 صورت لے آؤ، لیکن تم لا نہیں سکو گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ حالانکہ نہیں کر سکو گے کا مطلب کرنے کی کوشش تو انہوں نے کی، لیکن حقیقتاً مقابلہ نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کلمات وہ کہتے تھے وہ کلمات عمومی ہوتے تھے، جو کلمات قرآن نے کہیں وہ چیلنج اور اپنی ذات کے اعتبار سے ایک قسم کا لوگوں کو یہ ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ میرے جیسے الفاظ تم لا کر دکھاؤ۔ احکامات تو بہت دور کی بات ہے، روحانیت اور ترقی تو بہت دور کی بات، الفاظ تک نہیں لا سکتے، بلکہ اس کی نثر جیسی نثر نہیں لا سکتے، اس کے وزن جیسا وزن نہیں لا سکتے۔ اتنا بلیغ اور اتنا فصیح کلام پر قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ میں نے عرض کیا قرآن پاک کی 2 صفات یہاں پر بیان ہوئی۔ پہلی صفت فرمایا کہ یہ قرآن سیدھی کتاب ہے، یعنی اس کی تعبیرات اور اس کے جو کلمات ہیں وہ بالکل سیدھے ہیں، ٹیڑھ پن سے محفوظ ہیں۔ تاکہ کیوں ایسا کیا گیا؟ تاکہ لینذر بأسا شدیدا من لدن، کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے، لوگوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنائے۔ کس بات کی؟ کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے نیک بدلہ ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے لیے ٹھکانہ اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اللہ نے دائمی قرار دیا۔ دنیا فانی ہے، دنیا حقیر ہے، آخرت اعلیٰ ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، گویا اہل ایمان کے لیے، صاحبان عمل کے لیے، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے یہ دنیا اچھی نہیں ہے، ان کے لیے آخرت اچھی ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت۔ اسی لیے ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھا اجر ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس اجر میں یعنی اس ٹھکانے میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وَيُنذِرَ، کہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اور کیجیے گا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟
حالانکہ مشرکین تھے، حالانکہ دنیا میں کافر بھی ہیں، حالانکہ دنیا میں بت مت بھی ہیں، حالانکہ دنیا میں ستارہ پرست بھی ہیں، حالانکہ دنیا میں اور بہت سارے گناہ کرنے والے لوگ ہیں. ظاہر ہے سب کے لیے وعید ہے، سب کے لیے ڈرانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن خاص طور پہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے اولاد تصور کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیوں ڈرانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اس خاص سورہ میں اس چیز کی کیوں خاص طور پہ نشاندہی کی گئی؟ اس کا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ دنیا فانی ہے، دنیا حقیر ہے. یاد رکھیے، دنیا کو جس آدمی نے فانی نہیں سمجھا وہ آدمی اس جرم میں مبتلا ہوگا. دنیا کو جس آدمی نے حقیر نہیں سمجھا وہ آدمی اس جرم میں مبتلا ہوگا. کون سے جرم میں؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ کی اولاد تصور کرے. پہلے شریک ٹھہرائے گا پھر اولاد بھی تصور کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب شریک کا تصور آئے گا تو پھر یہ بھی تصور آئے گا کہ یار جب اس کا پارٹنر ہو سکتا ہے، اس کا کوئی شریک کار ہو سکتا ہے، تو وہ کسی کی اولاد بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اولاد بھی ہو سکتی ہے. تو یہ گویا کہ پہل ہے، یہ ابتدا ہے کس کی؟ گمراہی کی. یہ ابتدا ہے کس بات کی؟ ضلالت کی. اور یاد رکھیے اس کی انتہا کیا ہے؟ فتنہ دجال. فتنہ دجال میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ کی اولاد تصور کرتے ہوں گے. اللہ کے لیے اولاد، یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیے، توجہ کیجیے، دنیا میں آپ دیکھیے تین طرح کے لوگ اس وقت دجال کا انتظار کر رہے ہیں. تین طرح کے لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو دجال کے آنے سے پناہ مانگ رہا ہے. جو گروہ پناہ مانگ رہا ہے وہ الحمدللہ مسلمان ہے، انہیں انتظار نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ دجال آیا، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. یہ پناہ مانگتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد آخرت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قیامت ہے. یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا کی ہلاکت ہے. یہ جانتے ہیں اس کے بعد تباہی اور بربادی ہے. ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف تین قسم کے گروہ ایسے ہیں کہ جو دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. نمبر ایک، یہودی، سب سے زیادہ منتظر وہ ہیں، اور یہ بھی اللہ کے لیے اولاد تصور کرتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. نمبر دو، عیسائی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تیسرا طبقہ وہ ان مجوسیوں کا ہے جو فارسی ہیں، ایرانی ہیں، اور یہ بھی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. نام اس کا کچھ اور رکھا ہوا ہے لیکن ہے وہ دجال، جس کے آنے کا یہ انتظار کر رہے ہیں. نام اس کا مہدی رکھا ہے لیکن حقیقت میں وہ دجال ہے جس کے آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اور اس لیے کہ یہ بھی حقیقت میں حضرت علی کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، خود خدا سمجھتے ہیں، یا خدا کا شریک سمجھتے ہیں، یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. آپ ان کے عقائد اور نظریات کو گہرائی سے پڑھیے تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. ان کی تقاریر کو سنیے تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. ان کی گفتگو کو سنیے تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا خود اللہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. کہتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. کہتے ہیں اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے. ہوا وہ کون ہے؟ ہوا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ہوا وہی ہے جو کعبے میں آیا ہے. ہوا وہی ہے جس کو دیکھنے کے لیے محمد کریم دوڑتے دوڑتے کعبے میں گئے، نعوذ باللہ، وغیرہ وغیرہ تھا. اس طرح کی افواہات اور بکواسات اور یہ ساری چیزیں. کہتے ہیں وہ جو اوپر جس سے ملنے کے لیے رسول گئے تھے وہ کون تھا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے تو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا. وہاں ملا کون؟ کہتے ہیں وہاں علی تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ عقائد اور نظریات اس قوم کے ہیں اور عیسائیوں کے ہیں اور یہودیوں کے ہیں، اور تینوں منتظر ہیں کس کے؟ اس لیے میں نے جملہ کہا ہے، آپ نے اگر غور کیا ہو تو یہ جو اولاد کے تصور ہے، اولاد کا جو تصور ہے، یہ اصل میں فتنہ دجال میں مبتلا ہونے کی پہلی سیڑھی ہے. آگے چلیے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فرمایا انہیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے لیے اولاد تصور کرتے ہیں اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے. علم نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ علم نہ ہونے کا معنی اور مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس. بس کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. کون سی بات؟ کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ اتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ اس بات کے نتیجے میں اگر زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان ٹوٹ جائے تو تب بھی کم ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. اس لیے فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یقولون الا کذبا، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ محض جھوٹ ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی مہربانیوں اور شفقتوں اور پیار کو بیان کیا. کس کے ساتھ؟ اپنی امت کے ساتھ. توجہ کیجیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے نتیجے میں جب کفار نہیں مانتے تھے نا، کفار مانتے نہیں تھے، جب کفار آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب کفار آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ ان کے اس رویے کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، انتہائی غمگین رہتے تھے. یہاں تک کہ یہ غم اللہ نے محسوس کیا اور اس کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ محبوب آپ ان کی وجہ سے، ان کافروں بے ایمانوں اور لعنتیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. آپ اتنے غمگین نہ ہو. آپ کا کام کیا ہے؟ لست علیہم بمسیطر ان علیک الا البلاغ. آپ کا کام تو یہ ہے، آپ کہاں ان کے اوپر نگران مقرر ہوئے؟ نہیں، آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دیا بس. اب ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. اس لیے یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی بھی دی ہے، ساتھ اپنے حبیب کا مقام بھی بیان کیا ہے کہ میرے محبوب کا عالم یہ ہے، میرے محبوب کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے کس قدر غمگین رہے. اور ایک امتی ہیں کہ جو اپنے نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں. نبی تو نہ فرش پہ بھولے ہیں نہ عرش پہ، وہ تو اپنی امت کو یاد کرتے رہے. بھول گئے تو کون بولا؟ ہم بھول. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں، یعنی اس کلام پر اگر یہ لوگ کافر ایمان نہیں لاتے تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. فرمایا جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو بنجر میدان کر دیں گے. یعنی آج جو آرائش ہے کل اس کو نابود کر دیں گے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، دنیا دائمی. وآخر الدعوانا